لیکن اس وقت دیگر جو دودھ پلانے والی تھیں ان کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا تھا. وہ حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے گھر محل میں پہنچے تو وحرم ذالک، وہاں بھی حرم کے الفاظ آتے ہیں، حرم علی المراضع من قبل، تو وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رغبت ہی ان کسی اور داعیہ کی طرف نہیں تھی کہ وہ اس کا دودھ پیے. بہت ساری داعیہ نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوائے اپنی والدہ کی کسی اور کا دودھ نہیں پیا. اسی طرح یہاں وحرم ذالک علی المؤمنین میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن آدمی، سچا مخلص عفیف پاک دامن انسان، وہ بدکار کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، اس کی طرف اس کی کشش نہیں ہوگی. یہ فطرت کی بات ہے. جیسی سوچ فکر، جیسی انسان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. کبوتر کی طرف مائلان کرتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی جنس کی طرف رغبت اور میلان رکھتی ہے. تو جس طرح کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے اس کو اس طرح کی لوگ پسند آتے ہیں. ایک انسان پاک دامن ہے، عفیف ہے، اس کے اندر غیرت حیا شرم ہے، تو وہ کیسے بے غیرت اور بے حیا لوگوں کو پسند کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات یہاں بیان فرمائی ہے. اللہ نے سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات